سیاسی ماحول میں تناؤ بڑھ رہا ہے، اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے آ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے پر دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ کل نواز شریف نے خطاب کیا، براہ راست وزیر اعظم پر تنقید کی، مریم نواز نے بھی تنقید کی، جبکہ آج وزیر اعظم نے خطاب کیا اور نواز شریف سمیت اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ خود لندن میں بیٹھے ہیں، کارکنوں کو سڑکوں پر آنے کا کہہ رہے ہیں، کارکن ان کی چوری بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ لوگ نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے، کسی نظریے کے لیے نکلتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے۔ خود لندن بیٹھا ہوا ہے، کارکنوں کو کہہ رہے جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پر نکلیں اور اس کی چوری بچائیں۔ وہ آپ قیمے کے نان بھی کھلا دیں، وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ اپوزیشن نے قانون توڑا تو وہ جیل جائیں گے۔ آپ نے جو مرضی کرنا ہے، جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں، جدھر آپ نے قانون توڑا، میں آپ کو آج واضح کر رہا ہوں کہ میں سیدھا آپ جیل میں جائیں گے، اور وہ جیل میں نہیں، اب وی آئی پی جیل میں نہیں جائیں گے، اب جائیں گے جدھر عام بیچارہ غریب آدمی، غریب جدھر مجرم جاتا ہے۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ انہیں فوج کی سیاست میں مداخلت سے مسئلہ ہے، مگر وزیر اعظم نے کوئی اور وجہ بتائی۔ وہ وجہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس پر سوال بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب موجود ہیں۔ عباسی صاحب بہت شکریہ۔ عباسی صاحب، آپ کا جو بیانیہ ہے اس کا ایک کاؤنٹر بیانیہ دیا آج وزیر اعظم نے، میں ذرا آپ کو بھی دکھا دوں، عوام کو بھی، پھر میں آپ کے آگے سوال رکھتا ہوں۔ پاکستانی فوج کے اوپر یہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں کوئی پرابلم؟ مجھے کوئی پاکستانی فوج سے کیوں پرابلم نہیں ہے؟ کیوں ہر جگہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے، پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ، ہر ایجنڈا کے ساتھ کھڑی ہے؟ ہمیں کیوں نہیں پرابلم؟ کون سا میرا منشور ہے جس کے پیچھے ہماری فوج نے مدد نہیں کی؟ ایشو یہ ہے کہ اگر آج عمران خان پیسہ بنانا شروع کر دے، اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر منی لانڈرنگ شروع کر دوں، تو سب سے پہلے ہماری آئی ایس آئی کو پتہ چلے گا۔ مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ آئی ایس آئی کو پتہ ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ان کو کیوں پرابلم ہے؟ کیونکہ باقی سارے اداروں کو تو یہ کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جن کا کام چیک اور بیلنس کرنا ہے وہ سارے ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ایک ادارہ رہ جاتا ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ پاکستان آئی ایس آئی کو ساری ان کی چوری کا پتہ ہے، اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے۔ اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے۔ بھائی صاحب، یہ وجہ وزیر اعظم نے بتائی ہے کہ آئی ایس آئی کو چوری کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی لڑائی ہوتی ہے۔ میری سے لڑائی نہیں ہو رہی، میرے ساتھ فوج کھڑی ہے کیونکہ میں کرپٹ نہیں ہوں، ان کو سب پتہ ہے۔ شہزیب صاحب، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یقین کریں، ناقابل یقین باتیں جو آپ نے مجھے سنائی ہیں، میں نے پہلے نہیں سنی تھیں، اور یہ تو یقیناً ایک مخبوط الحواس شخص کی باتیں ہیں جو کہتا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ چوری پکڑتی ہے۔ آئی ایس آئی تو ہمارا پریمیئر ادارہ ہے انٹیلیجنس کا اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کا، ان کے ملک کے اندرونی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندرونی معاملات بھی وہ چلاتے ہیں، تو اس بات پر تو پھر بحث ہونی چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں، آئی ایس آئی وہ ادارہ ہے جس کو پبلک ڈبیٹ میں نہیں لایا جاتا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ تو میرے خیال ہے وزیر اعظم صاحب نے اپنا اوتھ نہیں پڑھا، یا ان کو ان باتوں کا علم نہیں ہے کہ آج وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے جو انہوں نے کرپشن کی ہے، جو انہوں نے عوام کو لوٹا ہے، جو انہوں نے آج پاکستان کی معیشت تباہ کر دی ہے، جو انہوں نے عوام پر مہنگائی کا سیلاب ڈالا ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ہر قسم کی باتیں کرنے کو تیار ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کس نے فوج پر انگلی اٹھائی ہے؟ یہ آج وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ فوج پر انگلی اٹھاتے ہیں، کس نے فوج پر انگلی اٹھائی ہے؟ اس کا نام لیں۔ بھائی صاحب، انہوں نے نام لے کے بیانیہ ہے بڑا نہیں، مگر انہوں نے ایک بات کہی، کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جنرل ظہیر الاسلام نے ان سے استعفیٰ مانگا تھا جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور دھرنے کے دوران تو انہوں نے پھر وزیر اعظم نے ایک انٹرویو میں تنقید کی تھی کہ میں ہوتا تو میں آگے سے استعفیٰ مانگ لیتا، مگر آج انہوں نے ایک اور بات کی کہ کیوں استعفیٰ مانگا گیا تھا نواز شریف صاحب سے۔ یہ والا کامنٹ بھی ذرا سن لیجئے، میں پھر آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں۔ فوج کو پتہ ہے، جب ان کو پتہ چل جاتا ہے وہ جا کے چپ کر کے بتاتے ہیں ان کو کہ دیکھیں جی آپ نے ادھر اتنی کمیشن لے لی، ادھر اتنا پیسہ بنا لیا، تو یہ ان کو سارا وقت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب نواز شریف نے کہا نا کہ جی وہ مجھے ایک
ISI کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا کہ استعفیٰ دو. کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا؟ کیونکہ ظہیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے. اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ اس کا مسئلہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی تو میں ہوں. پاکستان کی سب سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں 5 حلقوں سے جیتا ہوں. جی بھائی صاحب، یہ بات میاں نواز شریف نے کہی تھی استعفے والی، اس کا انہوں نے جواب دیا ہے. ان کو جواب دینے کی ضرورت کیا تھی؟ انہوں نے سنا ہے، آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج جو ہے وہ پاکستان میں نظر رکھتی ہے سویلین گورنمنٹ پر کہ کوئی چوری تو نہیں کر رہا. یہ ہماری فوج کے مینڈیٹ میں شامل نہیں ہے. اس کے بہت سے ادارے بنے ہوئے ہیں. یہ اگر وزیر اعظم ملک کا یہ کہہ رہا ہے کہ ISI پرائم منسٹر پر نظر رکھتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم ملک گورنمنٹ چھوڑ کے چلے جاؤ کیونکہ تم نے کوئی کرپشن کی ہے، تو یہ تو پھر کچھ معاملہ خراب نظر آتا ہے. جو وزیر اعظم صاحب نے بات کر دی ہے اس کو ذرا درست فرمائیں، کیونکہ یہ حقائق سے، آئین سے، قانون سے اور جس طرح ISI اور فوج آپریٹ کرتے ہیں اسے بالکل مختلف ہے. میں بھی وزیر اعظم رہا ہوں، میں نے کبھی ایسی بات زندگی میں نہیں سنی ہے. یہ تو بڑی حیران کن باتیں آج وزیر اعظم صاحب نے فرمائی ہیں. تو میری ان سے گزارش ہے کہ یہ فوج کو اور ISI کو سیاست میں ملوث نہ کریں. ان کا سیاست کام نہیں ہے. سیاست آپ نے کرنی ہے تو اپوزیشن کا جواب دیں. اپوزیشن آج پوچھ رہی ہے کہ چینی 110 روپے کی کیوں ہے، آج آٹا 75 روپے کا کیوں ہے. آپ کے وزراء SAPM ایڈوائزر جو کرپشن کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں یا نہیں ہیں. آج ملک کی معیشت کیوں تباہ ہوئی ہے، آج عوام یہ پوچھ رہے ہیں، اس کا جواب دیں. ادھر ادھر کی باتیں مت کریں. اور فوج اور انٹیلیجنس کے اداروں کو ان باتوں میں ملوث کرنا اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنی نااہلی بچانے کے لیے یہ کوئی شخص قبول نہیں کرے گا. بھائی صاحب جب آپ جواب دیں نا پاکستان کے عوام کو، جب آپ یہ کہیں کہ جب نواز شریف صاحب کہیں گے کہ ان کو لانے والے کوئی اور ہیں، ہمارا اصل جو مسئلہ ہے لانے والوں میں سے ہے، پھر وہ یہ کہیں گے کہ مریم نواز کہیں گی کہ اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی جو پرفارمنس ہے، جو کارکردگی ہے، ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر وزیر اعظم اس کا کیا جواب نہیں دیں گے کہ ادارے مجھے کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں عوام کو ریزن کہ جی اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں، میں کرپٹ نہیں ہوں. جی وہ کرپٹ نہیں ہے کیسے؟ یہ تو کرپشن کا دعویٰ انہوں نے خود کر لیا کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. کون کرپٹ ہے پاکستان میں؟ اس کو ڈھونڈا ہے آپ نے؟ کسی پہ الزام لگا سکے؟ ہماری 5 سال کی حکومت پہ الزام لگ سکا ہے؟ آج 250 ارب صرف چینی کی کرپشن ہو چکی ہے. اور عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ اسی بات کی تائید ہے جو ہم پرائم منسٹر نواز شریف نے کہا تھا کہ 2018 کے الیکشن فیئر نہیں تھے، ان میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ اسی بات کی تائید کر رہے ہیں. میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ فوج اور انٹیلیجنس کے اداروں کو ان معاملات سے باہر رہنے دیں. آپ نے سیاست کرنی ہے، سیاست ہوتی ہے پارلیمان میں، سیاست ہوتی ہے عوام میں، سیاست ہوتی ہے ایشوز پر. آپ کے پاس کوئی جواب ہے کسی ایشو کا؟ آپ کے پاس جواب ہے کہ پاکستان کی معیشت کیوں تباہ ہوئی؟ آپ کے پاس جواب ہے کہ ملک میں بے روزگاری کیوں بڑھ گئی ہے؟ آپ کے پاس جواب ہے کہ ملک میں غربت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو جواب ہے کہ آپ کی حکومت آج تک ایک مثبت کام 2 سال میں نہیں کر سکی. آج آپ کبھی فوج کو گھسیٹ رہے ہیں سیاست میں، کبھی آپ انٹیلیجنس کے اداروں کو گھسیٹ رہے ہیں. جو عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، جو عوام سے ووٹ لے کر آتا ہے، وہ کبھی بھی یہ دعوے نہیں کرتا کہ فوج میرے ساتھ کھڑی ہے. فوج آئین کے مطابق ہر حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ ہمارے